آج ویو 360 میں ملیریا کے عالمی دن کے موقع پہ جانیے ماحولیاتی تبدیلی، پاکستان میں ملیریا کے بڑھنے کی وجہ کیسے بن رہی ہے اور اس سے نمٹنے کی کوششوں کی راہ میں کیسے حائل ہو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آج ملیریا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن خاص طور سے پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، جہاں ملیریا بیماری اور اموات کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک رہا ہے۔ سن 2022 سے پہلے تک پاکستان میں اس بیماری پر قابو پانے کی کوششوں میں کامیاب پاکستان ہو رہا تھا، لیکن 2022 میں ملک میں تاریخی سیلاب آئے، جن سے اربوں ڈالر کے نقصان کے ساتھ ملیریا پر قابو پانے کی کوششوں کو بھی شدید دھچکا لگا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 2022 کے سیلاب کے بعد ملیریا کے رپورٹ کیے جانے والے کیسز میں کم از کم 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 2021 میں ملیریا کے 4 لاکھ کیسز کے مقابلے میں 2022 میں اس کے 16 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے، اور یہ صرف ان اضلاع کی تعداد ہے جہاں ملیریا کا گلوبل فنڈ کام کرتا ہے، یعنی اصل تعداد اس سے زیادہ ہی رہی ہوگی۔ اس وقت پاکستان میں ملیریا کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور ماحولیاتی تبدیلی کے خطرے سے دوچار پاکستان کے لیے ملیریا جیسی بیماریوں کے خطرے کے بڑھنے کا اندیشہ کیوں ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی بارے میں بات کریں گے۔ طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں سالانہ اوسطاً 34 لاکھ کے قریب ملیریا کے نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ماحولیاتی تغیرات کی وجہ سے شدید موسمیاتی تبدیلیاں بھی ملیریا کے کیسز میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں۔ نظر الاسلام کی رپورٹ۔ اسلام آباد کے رہائشی یاسر محمود گزشتہ ایک ہفتے سے اسلام آباد کے کیپٹل ہسپتال میں ملیریا کے باعث زیر علاج ہیں۔ یاسر کہتے ہیں کہ جب بیماری کی ابتدائی علامات نے شدت اختیار کی تو تب انہوں نے ہسپتال کا رخ کیا۔ جسم کمزور ہے، بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے، جسم پورا درد کرتا ہے، ویکنس ہے بہت زیادہ، مجھے چل نہیں سکتا، میں بولنے میں تو پرابلم ہوتی ہے، مجھے تھوڑی چیسٹ کی پرابلم، بول نہیں سکتا زیادہ، گلا درد کرتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ہر سال ملیریا کے تقریباً 34 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی تیز بخار اور جسمانی درد کی شکایات سمیت ملیریا کے علامات میں مبتلا ہسپتال آنے والے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ملیریا ہر طرح کے ایج گروپ کو افیکٹ کرتا ہے، بچوں کو بھی، مڈل ایج لوگوں کو بھی، لیکن مڈل ایج لوگوں میں تھوڑا یہ جب ملیریا ہوتا ہے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ موسٹلی مڈل ایج لوگوں میں ملیریا جو ہے وہ دماغ کو افیکٹ کرتا ہے، جس میں پیشنٹ جو ہے وہ جس کو ہم سیریبرل ملیریا بھی بولتے ہیں، اس میں پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس آتا ہے تیز بخار کے ساتھ پیشنٹ کو جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں اور اکثر مدہوشی کی حالت میں آتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان مشرقی بحیرہ روم کے علاقے کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں ملیریا کے کیسز کی تعداد خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق کلائمیٹ چینج سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں ملیریا جیسی بیماریوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ پاکستان میں 2022 میں آنے والے سیلاب کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ملک کی ملیریا سے نمٹنے کی کوششوں کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا تھا۔ عالمی ادارے کے مطابق اس سیلاب کے بعد پاکستان کو 1973 کے بعد سے اب تک کی ملیریا کی سب سے بڑی وبا کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے ہی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس سے ملیریا کی افزائش نسل زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں آپ، جیسے ہی مونسون کا موسم شروع ہوتا ہے یا مئی سے آپ دیکھ لیں جس میں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس ویدر کے اندر جو ان سے ہے مختلف جگہوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ ملیریا کی جو ان سے افزائش نسل بڑھنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ ملیریا جو ان سی ہے وہ ایک ٹرانسمٹ ڈیزیز ہے، جو کہ جس کا ٹرانسمیٹر جو ہے آپ ایک مچھر ہے۔ تو مچھر جہاں پہ گرو کرے گا، یعنی گندی جگہوں پر پانی کھڑا ہوا ہوگا، فریجوں کے پیچھے، گملوں کے پیچھے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس بیماری کو پھیلانے میں اثر کرتی ہے۔ ادھر 3 بچوں کے والد یاسر محمود کو اس وقت اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں بھی تشویش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے علاقے میں رہائش پذیر ہیں جس کے نزدیک ایک جوہر واقع ہے، جس کے قریب مال مویشی بھی موجود ہوتے ہیں۔ علاقے میں صفائی کے ذمہ دار ادارے CDA اور اس کے ماتحت میونسپل کمیٹی کے حکام نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مچھر مار اسپرے ضرور کریں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان میں ملیریا کے کیسز بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اور کیا ملیریا کے خلاف کوئی ویکسین موجود ہے؟
وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار نے امراض خون کے ماہر ڈاکٹر ثاقب انصاری کے سامنے یہ اور کچھ اور سوالات رکھے۔ کیا پاکستان ملیریا کے لیے ہائی رسک ملک ہے؟ دس از ویری کلیئر فرام دا بگننگ۔ سالوں گزر گئے اس بات کو اور بدقسمتی سے ہم اس سے نہیں نکل سکے، اور آج بھی پاکستان از دا ویری ہائی رسک فار ملیریا اینڈ وی آر لیونگ ان دا ملیریل بیلٹ، اور پاکستان میں اسٹل بڑی تعداد میں مریض جان سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں ملیریا کی وجہ سے۔ پاکستان، میرا جواب ہے یس، جی ہاں، پاکستان ملیریا کے ہائی رسک بیلٹ پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں ملیریا کے کیسز بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ملیریا کی جو ایک ہیبٹ ہے جو رہتا ہے فیمیل ایڈیز میں ماسکیٹو، وہ گندے پانی کے اوپر، اور وہ جہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے، جہاں پہ پور ہائیجینز ہوتی ہیں، جہاں کچرا ہوتا ہے، جہاں ڈرینیج سسٹم پراپر نہیں ہوتا ہے، اور جہاں پہ پولیوشن زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں بدقسمتی سے آج بھی ہمارے ملک میں، اور نہ صرف یہ کہ چھوٹے ٹاؤنز میں، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ بڑے شہروں میں یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی کمپرومائز کنڈیشن میں ہم رہ رہے ہیں اور کتنا ہائیجینک ایشوز ہیں۔ سو پور ہائیجین از دا مین کاز آف لارج نمبر آف ماسکیٹوز، along with that کہ جی گرینری جہاں ہوگی، پودے پتے جہاں ہوں گے، درخت جہاں ہوں گے۔ پاکستان میں ملیریا کی کون سی قسم پائی جاتی ہے اور اس کی علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں بدقسمتی سے جو ملیریا کی سب سے ایگریسو ٹائپس ہیں، پلازموڈیم فیلسیپیرم اور وائیویکس پایا جاتا ہے، جو کہ وچ آر آلسو ایسوسیٹیڈ ود دا لائف تھریٹنگ کنڈیشنز۔ سو 70% وائیویکس ہے اور 30% جو ہے پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے، اور اس کی ایک بڑی خاص نشانی ہے فیلسیپیرم از اے بلیک واٹر فیور اینڈ اٹس اے ویری لائف تھریٹنگ، بہت ہی خطرناک قسم کا ملیریا ہے، جس میں ریڈ سیلز بریک ہو جاتے ہیں، اور ریڈ سیلز بریک ہونے کی وجہ سے ریڈ سیلز جب بریک ہوتے ہیں تو ہیموگلوبن ریلیز ہوتا ہے، وہ یورین سے جاتا ہے، جب یورین سے جاتا ہے تو کالے یا گہرے لال رنگ کا پیشاب آتا ہے، اور یہ دونوں ملیریا وہ بھی ہیں جو اللہ نہ کرے دماغ میں بھی چڑھ سکتے ہیں، اور جب دماغ میں چڑھتے ہیں تو اس کو ہم سیریبرل ملیریا کہتے ہیں۔ ادروائز جب وہ بلڈ میں چلتے رہتے ہیں تو انیشلی تو ریڈ سیلز بریک ہونے کی وجہ سے چلز، مطلب ایک سردی سی محسوس ہوتی ہے، تیز بخار ہوتا ہے اور اس میں کپ کپا رہا ہوتا ہے اور سردی کی کیفیت لگ رہی ہوتی ہے۔ ملیریا سے بچاؤ کے لیے ویسے تو کئی تدابیر ہیں، لیکن کیا اس کی کوئی ویکسین موجود ہے یا نہیں؟ بدقسمتی سے ایک تو اس کی ٹائپس اور اینٹیجنز اتنے ہیں کہ کوئی ویکسین اب تک اس کی ڈیولپ نہیں ہو سکی ہے، اور اس کے لیے جو لوگ نان ملیریل بیلٹ میں رہتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی انگلینڈ سے ٹریول کر رہا ہے پاکستان، تو ان کو 14 دن پہلے یا شاید 21 دن پہلے کچھ خاص میڈیسنس کے استعمال کرنے کی تنبیہ کی جاتی ہے، یا ان کو پرسکرائب کی جاتی ہے، ان کو تجویز کی جاتی ہے، اور ڈیورنگ وہ اپنا اسٹے ان پاکستان بھی وہ دوا لیتے رہتے ہیں پروفائلیکسسلی، جس کو کہتے ہیں پروفائلیکٹکلی اور پروفائلیکسس کے طور پہ، اور پھر جانے کے بعد بھی کچھ دن ان کو لینی ہوتی ہے۔ سو ایسا تو ممکن ہے کہ آپ اگر نان رسک ایریاز میں رہ رہے ہیں اور رسک ایریاز میں ٹریول کرنا ہے تو آپ پہلے سے وہ میڈیسنز لینی شروع کر دیں، مگر کوئی ویکسین موجود نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو ملیریا ہو جائے تو اس کا طریقہ علاج کیا ہوگا؟ میں آج بھی ہم یہ بتاتے ہیں، WHO کی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ ایون اونلی ان دا فرسٹ ہاف آف، یعنی شروع میں انیشل اوائل میں، شروع کے دنوں میں 2022 کے کوئی 34 لاکھ مریض سسپیکٹڈ تھے ملیریا کے، جن میں سے 1,70,000 لیبارٹری ٹیسٹ میں کنفرم تھے، اور آج بھی ہم اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں ملیریا سے، زندگیاں چھوٹ جاتی ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے ہاتھوں میں دم توڑ دیتے ہیں۔ ملیریا کو لائٹ نہ لیں، پاکستان آج بھی ہائی رسک ملیریا بیلٹ پہ، آج بھی ہمارے بہت سے پیارے ہمارا ساتھ ملیریا سے چھوڑ جاتے ہیں، اور گھر میں جتنے پڑھے لکھے گھرانے وہاں تو اور زیادہ تکلیف، ہاں ٹھیک ہے ملیریا ٹھیک ہو جائے گا، ارے بابا آپ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کریں، اس کی میڈیسنز ہیں جو ایٹ ٹائم 0، 12 آورز، 24 آورز، 36 آورز کا ایک کورس ہے۔ علاج بہت اچھا اور آسان ہے اگر ٹائم پہ کر دیا جائے، اور نہیں کیا جائے تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں ٹائیفائڈ کی وجہ سے اور ملیریا کی وجہ سے زیادہ جانیں جا رہی ہیں، نہ کہ کسی اور انفیکشن کی۔ امریکہ میں ملیریا کا خطرہ بہت کم ہے، یہاں ہر سال ملیریا کے تقریباً 2000 امپورٹڈ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، یعنی امریکی شہری جو ملیریا سے متاثرہ ممالک کے سفر سے واپس آتے ہیں۔
تو یہ بیماری اپنے ساتھ یہاں لے آتے ہیں، لیکن گزشتہ سال امریکہ کے اندر کچھ مقامی کیسز کا رپورٹ ہونا بہت تشویش کی وجہ بنا۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے وفاقی ادارے CDC نے گزشتہ سال جون اور جولائی کے دوران الرٹ جاری کیے کہ پلازموڈیم وائیویکس نامی مچھروں کی وجہ سے ریاست ٹیکسس میں ملیریا کا 1 اور ریاست فلوریڈا میں کل 7 مقامی کیسز سامنے آئے، اور پھر اگست میں زیادہ خطرناک مچھر پلازموڈیم فالسیپرم کی وجہ سے ریاست میریلینڈ میں بھی ایک مقامی کیس رپورٹ ہوا۔ 20 سال ملیریا سے پاک رہنے والے امریکہ کے لیے 2023 میں دوبارہ ملیریا کے مقامی کیسز کا سامنے آنا تشویش کا باعث بنا۔ اس سے پہلے 2003 میں ریاست فلوریڈا میں ہی ملیریا کے 8 مقامی کیسز کی نشاندہی کی گئی تھی۔ گزشتہ سال کے بعد سے اب تک امریکہ میں ملیریا کی مقامی منتقلی کا کوئی اور کیس رپورٹ نہیں کیا گیا۔ ہر سال خصوصاً کووڈ سے پہلے ہم نے ہر سال امریکہ میں ملیریا کے تقریباً 2000 کیسز دیکھے تھے، لیکن یہ بیرون ملک سفر کرنے والے لوگوں کی وجہ سے تھے جو وہاں سے متاثر ہو کر آئے تھے۔ اس بار فرق کیا ہے اور ہم نے ڈاکٹرز اور عوام کے لیے ہیلتھ نوٹسز کیوں جاری کیا؟ کیونکہ یہ مقامی طور پر پھیلنے والے ملیریا کے کیسز ہیں۔ CDC اور طبی ماہرین کے مطابق ملیریا ایک طبی ایمرجنسی ہے، لہٰذا کسی فرد میں اس کا شبہ ہونے پر 24 گھنٹے کے اندر جلد از جلد تشخیص اور علاج فراہم کرنا ضروری ہے۔ غیر پیچیدہ ملیریا انتہائی خطرناک نہیں ہوتا۔ ایک شخص کو بخار ہو جاتا ہے، ان کے سر میں درد ہوتا ہے، ان کو قے آتی ہے، اسہال ہو سکتے ہیں، ان کے پورے جسم میں درد ہو سکتا ہے، یعنی ایک برے نزلے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں میں پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، وہ کوما میں جا سکتے ہیں، ان کے جگر اور گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ شدید صورتوں میں ملیریا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ ابتدائی علامات شدید نہیں ہوتی، لیکن لا علاج رہے تو یہ ایک ہنگامی بیماری ہے۔ 1951 میں امریکہ کو ملیریا سے پاک ملک قرار دیا گیا تھا، تاہم بین الاقوامی سیاحت کے بڑھنے کی وجہ سے یہاں بیرون ملک سے آنے والے کیسز سامنے آنے لگے۔ ایسے متاثرہ ممالک کے سفر پر جانے سے پہلے اور واپس امریکہ لوٹنے والے افراد کے لیے ضروری طبی اقدامات تجویز کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں خون کے عطیے کے ذریعے ہونے والے ملیریا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وفاقی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے سخت قوانین کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ملیریا سے متاثرہ ممالک کے سفر سے لوٹنے والے امریکی 1 سال تک، جبکہ ملیریا کی موجودگی والے امریکی علاقوں کے رہائشی اور اس سے متاثرہ مریض علاج کے 3 سال بعد تک خون کا عطیہ نہیں دے سکتے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ دنیا میں ہر سال ملیریا کے کروڑوں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے تقریباً 90% کیسز افریقہ میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلن شپیرا، جو ایک لمبے عرصے تک عالمی ادارہ صحت کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ملیریا کے ماہر مانے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ملیریا کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ مخصوص قسم کے مچھروں سے پھیلتا ہے۔ پاکستان میں 2022 کے سیلاب کے بعد ملیریا اور دوسری متعدی بیماریوں کا اندازہ لگانے اور ان سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل طے کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت نے ان کی خدمات حاصل کی تھیں۔ وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے ڈاکٹر ایلن شپیرا سے پاکستان میں ملیریا کی صورتحال سے متعلق بات کی۔ These mosquitoes also become resistant to the insecticides. ان مچھروں میں کیڑے مار ادویات جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ طفیلی جرثومہ جو کہ بیماری کی اصل وجہ ہے، ان ادویات کے خلاف جو ہم علاج یا بعض صورتوں میں بیماری کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مزاحمت پیدا کر لیتا ہے۔ ریسرچرز، دوا ساز کمپنیاں اور دیگر جو اس عمل میں شامل ہیں انہیں مسلسل نئی دوائیں تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ Need to continually develop new medicines. In the case of Pakistan, the پاکستان کے معاملے میں ماہرین موسمیات نے وضاحت کی ہے کہ 2022 میں آنے والے انتہائی شدید سیلاب واقعی ماحولیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ تھے، تو اس صورت میں وہاں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا جس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا اور جو براہ راست موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہوا۔ میں نے سن 2023 کے اوائل میں 2 ہفتوں کے لیے پاکستان کا ایک مختصر دورہ کیا تھا۔ اس وقت بھی حالات بہت خراب تھے۔ پچھلے سالوں میں دیکھے جانے والے کیسز کے مقابلے میں تعداد میں کم از کم 100% اضافہ ہوا ہے۔ کچھ ایسے علاقے تھے جو پہلے متاثر نہیں ہوئے تھے، وہ بھی متاثر ہوئے، خاص طور پر بلوچستان اور سندھ میں۔ یہ سندھ اور بلوچستان کے وسیع علاقوں میں بہت عام ہے۔ پنجاب میں ملیریا اور فالسیپرم ملیریا بہت کم ہے۔ اس سوال کا سب سے اہم جواب یہ ہے کہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے کہ پنجاب اس سے نمٹنے میں سندھ اور بلوچستان سے بہتر رہا ہے۔
Not that everything is perfect in Punjab. ऐसा नहीं है कि किसी हद तक पंजाब में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। माहौल का फ़र्क हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक पंजाब इसलिए बेहतर रहा है क्योंकि वहाँ सेहत का बेहतर निज़ाम, इंतज़ाम, एहतसाब और सेहत की बुनियादी सहूलतों पर ज़्यादा तवज्जो है। सेहत की सहूलतें फराहम करने वालों के दरमियान ताउन है और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फ़ैसला साजों का इसका बगौर मुतालिया करने की ज़रूरत है, और फिर हालात सिर्फ रातों रात नहीं बदले जा सकते। बिल्कुल वाकई एहतियात और मुनज़्ज़म तरीके से पंजाब के तजुर्बात को बुनियाद बना कर देखें कि सिंध और बलूचिस्तान में हालात को कैसे बेहतर किया जा सकता है। Carefully and systematically see, based on Punjab's experiences, how can the situation be improved in Sindh and Balochistan. प्रोफेसर शहजाद अली खान इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के वाइस चांसलर हैं। उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। मलेरिया से निपटने के लिए नई कौन सी अद्वियात और वैक्सीन्स मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। हमारा जो बहुत सारी ऐसी नई अद्वियात पिछले कुछ सालों में आई हैं, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल क्लोरोक्वीन बेसिस की मेडिसिन चल रही हैं वही इस्तेमाल होती हैं। आर्टेमिसिन एक नई दवाई थी जो शुरू हुई थी पाकिस्तान में, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत हाई थी। इसी तरह 2-3 किस्म की जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो क्विनीन के डेरिवेटिव हैं वही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और उसकी भी एक्सेस, जिस तरह अभी आप सुन रहे थे, बलूचिस्तान और सिंध के कुछ एरियाज़ में काफ़ी मसला है उसका। तो ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट रजीम है और प्रिवेंशन के लिए डिफरेंट रजीम है। लेकिन हमारे जो फ्लड्स थे 2022 के, उसके बाद से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है केसेस में पूरे पाकिस्तान में। ज़्यादा जो उसका इफेक्ट हुआ है बलूचिस्तान के जो इलाके हैं जहाँ से दरिया गुजरता था, और साहिली इलाके भी, और तमाम जो सिंध का इलाका है, दरियाए सिंध को जो टच करते हैं ज़िले वो, और खैबर पख्तूनख्वा के वो ज़िले जहाँ से दरियाए सिंध गुजरता है। तो ये फ्लड्स के बाद से अभी तक पानी वहाँ पे खड़ा है। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि वो जो मार्श बनी थी, या जो एक तरह से बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वहाँ पे जोहड़ बन गए थे, वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं हमारे इसके लिए, और ना सिर्फ इस मॉस्किटो के लिए बल्कि जहाँ थोड़ा सा साफ पानी आता है वहाँ पे डेंगू का भी मसला हो जाता है। तो प्रोफेसर, मलेरिया की वैक्सीन कितनी अहम है मलेरिया की रोकथाम के लिए? क्या आसानी से मिल सकती है पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए एक्सेसिबिलिटी? नहीं, अभी उसके जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसके हिसाब से भी देखा जाए तो अभी तक उसके इतनी ज़्यादा एफिकेसी यहाँ पे नहीं आई। हमें फोकस वेक्टर कंट्रोल और प्रिवेंशन के जो ह्यूमंस हैं जिनको मलेरिया है उनको बचाया जाए मॉस्किटो बाइट से, क्योंकि मॉस्किटोज के पीछे भागने से और मॉस्किटो की एलिमिनेशन से भी हमारा पूरा जो एक कहते हैं ना कि नेचर को डिस्टर्ब करने वाली बात होती है, और जो कि इम्पॉसिबल टास्क भी है। तो हमारे लिए, मैंने आज भी जब सुबह हमारी वर्ल्ड मलेरिया डे का इवेंट था वहाँ पे यही बात की कि आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और एंटी मलेरियल का स्प्रे इतना ज़्यादा करते हैं तो वो हैजर्डस है एनवायरनमेंट के लिए भी, और मच्छर उससे ख़त्म नहीं होता। बेहतर ये है कि हम जो पेशेंट्स हैं मलेरिया के उनको बचाएं मच्छर के काटने से, ताकि मच्छर के पास ये पैरासाइट जाए ही ना, तो या डेंगू का वायरस ना जाए। तो हमारा फोकस ज़्यादा अब शिफ्ट होना चाहिए केयर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स के ऊपर, जो कि ज़रूरत भी है जिसकी, और उसकी वजह से हमें जो बहुत कॉस्टली चीज़ें हैं और पेस्टिसाइड्स और इस तरह की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, इंसेक्ट किलर्स, उनसे बहुत ज़्यादा तबाही होती है। तो आप समझते हैं कि पहले जो है मलेरिया होने दिया जाए और उसके बाद उसकी देखभाल की जाए? नहीं, मलेरिया की प्रिवेंशन जो है उसका बेसिक रोल ये है कि मॉस्किटो के पास मलेरिया का पेशेंट अगर बचाएंगे मलेरिया के पेशेंट को, तो मॉस्किटो को तो ये पैरासाइट और वायरस मिलेगा ही नहीं ना डेंगू का। तो हमारा जो बेसिक गोल है वो ये है कि आइसोलेट करें पेशेंट्स को, जो कि जैसे कि पुराने ज़माने में करते थे जब कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं भी था, तब भी यही होता था कि आइसोलेट कर देते थे मलेरिया के पेशेंट को। तो मलेरिया के पेशेंट को मच्छरों से दूर रखना ज़्यादा आसान है इसके मुकाबले में कि आप पूरी आबादी को मच्छरों से दूर रखने की कोशिश करें। ज़्यादा आसान है हमारे लिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ईजी है कि एनीवन हु इज सस्पेक्ट ऑफ मलेरिया और डेंगू उसको दूर रखें आइसोलेशन में और कवर करके रखें, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स यूज़ करें और उनको जो है वो बचाएं, ताकि जब वो ट्रांसफ़र नहीं होगा फिर मच्छर में, और मच्छर से फिर पेशेंट्स में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो प्रिवेंशन के लिए आप समझते हैं कि सिर्फ जो सस्पेक्ट्स हैं उन्हीं पे तवज्जो दी जाए? उन पे भी तवज्जो दी जाए, और जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स है ना
جہاں پہ مچھر پروڈیوس ہوتے ہیں ان کو ڈسٹروائے کیا جائے وہاں پہ. مطلب آپ ایک جو پیسٹیسائڈ ہے جو ہوا میں انوائرمنٹ میں اسپرے کر رہے ہیں یا انسیکٹیسائڈ آپ انوائرمنٹ میں اسپرے کر رہے ہیں, وہ صرف ماسکیٹو کو تو نہیں, وہ تو تقریباً تمام جو بھی انسیکٹس ہیں مختلف قسم کے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ قسم کے اسپیشیز بھی ہیں ان کو بھی ڈیمیج کرتی ہے. تو انڈسکریمنٹ وائڈ یوز آف انسیکٹیسائڈ از ناٹ should not be the first line of. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مارنا جو ہے ان کے ساتھ اور بھی دوسرے انسیکٹس بھی مرتے ہیں. تو ملیریا کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے جب منفرد آپشنز کی بات کی جاتی ہے تو کچھ ملکوں میں ایسے مچھروں کو متعارف کروایا گیا جن میں اینٹی باڈیز کی وجہ سے وائرس پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. کتنا کارگر ہے یہ طریقہ؟ بالکل, یہ اب دیکھیں اسی وجہ سے جو آپ میں پہلے بات کر رہا تھا, اسی وجہ سے کہ ہم پورا جو فلورا اور فونا اور پورا جو نیچر ہے اس کو ڈسٹرب کیے بغیر نیچرل ہیبیٹیٹ کے اندر کوشش کریں, بایو ڈائیورسٹی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ کوئی حل نکالا جائے. تو اسی سلسلے میں بہت ساری جگہوں پہ, اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جتنے بھی انسیکٹس ہیں دے آر دا فوڈ فار دا ویریس برڈز ایز ویل, دے آر فوڈ فار سم اپر لیول جو کہتے ہیں نا فوڈ چین میں. تو یہ جب ہم ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, انڈسکریمنیٹ طریقے سے یوز کرتے ہیں چیزوں کو, تو وہ نیچر کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو یہ جو میوٹیٹڈ ماسکیٹوز کا کنسیپٹ تھا, لیکن یہ افورڈ کریں گے ڈیولپڈ کنٹریز. یہ اگین اس کی جو لیب میں ڈیولپ کرنے کی کاسٹ ہوگی, پھر اس کو ریلیز کرنا, پھر مطلب یہ سب چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسو ہوں گی ڈیولپڈ کنٹریز میں. لائک یو کین ڈو اٹ ان سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا جو کہ مڈل انکم میں آتے ہیں. پور کنٹریز کے اندر بہتر یہی ہوگا کہ آپ جو مارشی ایریاز ہیں ان کو سویمپس ختم کریں, اپنے جہاں پہ بریڈنگ گراؤنڈز ہیں ان کے, جہاں پہ پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے اس کو بہتر کریں. تو واٹر اینڈ سینیٹیشن کی زیادہ افیکٹو آئے گی اس کی انٹرونشن ایز کمپیئر ٹو ہائی ٹیک جو ہم بات کرتے ہیں. تو پروفیسر, پاکستان جیسے ملک جہاں اب موسمیاتی تبدیلیوں سے ملیریا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, کون سی تدابیر زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں جو آپ نے مینشن کی, یا ان سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ جی, سب سے زیادہ تو ہم نے بات کی ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اویئرنیس کریں عوام میں, اور ہمارے پاس چونکہ دنیا کا سب سے بڑا کمیونٹی ہیلتھ ورکر کا نظام ہے, تو لیڈی ہیلتھ ورکرز اور جو ہمارے آؤٹ ریچ اسٹاف ہیں ان کے ذریعے ٹریننگز کر دیں. وہ لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح اس کو ماسکیٹو سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. مطلب ہمیں ماسکیٹو کے پیچھے بھاگنے کے بجائے خود کو ماسکیٹو سے کیسے بچانا ہے, اور خاص طور پہ ہیومڈ اور ہاٹ سیزنز میں جب ان کی بریڈنگ زیادہ ہوتی ہے. ونٹرز میں ویسے کم ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں 4 ویدرز ہیں اور میجورٹی کیسز میں ہمارے پاس سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں اگست, جولائی, اگست, سپٹمبر میں. تو سال کے چند مہینوں میں وہ کیسے اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اگر میں کیس ہو جاتا ہے, فیور ہے یا کسی قسم کی بیماری ہے, ان کو سسپیکٹ ہوتی ہے ملیریا کی, تو ہمیں پتہ ہے کہ سسپیکٹ کے اندر کیا علامات ہوتے ہیں, وہ ان کو بتائی جائیں اور پھر ان کو ماسکیٹو سے پریونٹ کریں. اور ہمارے پاس بہت ہی کاسٹ افیکٹو. لاسٹ میں میرے پاس ایک کوئک منٹ ہے. میں چاہوں گا کہ ترقی پذیر ممالک جنہوں نے اس طرح کے تجربے کیے اور ملیریا کی جو بیماری ہے اس پر قابو پایا کسی حد تک, پاکستان ان سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے یہاں پنجاب میں جو ابھی آپ سن رہے تھے کہ پنجاب از اے سکسیس ماڈل, کہ جس کے اندر ہم نے جو پروگرام تھا اس کو GIS میپنگ کے ذریعے, کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کی انوالومنٹ کے ذریعے, ایکسیس ٹو میڈیسن امپروو کر کے, ایکسیس ٹو اینٹی ملیریل امپروو کر کے آلموسٹ ہم نے نیل کی طرف چلے گئے ہیں. تو پنجاب از نیئر ٹو ایریڈیکیشن آف ملیریا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اویئرنیس زیادہ ہوئی, کمیونٹی ہیلتھ ورکرز نے کام کیا, اور یہی ماڈل یوز کیا ہے ڈیولپڈ کنٹریز نے بھی. تو یہ سندھ اور بلوچستان کے لیے بھی ہمیں یہی ماڈل یوز کرنا پڑے گا. میں افریقن کنٹریز کو ریفر کر رہا تھا کہ وہاں پہ کچھ ممالک میں کچھ کیسز ایسے ہوئے جہاں پہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ کامیاب رہے. بالکل وہاں پہ, لیکن ان کے اندر نا ڈونر کی اور انٹرنیشنل پارٹنرز کی بہت انوالومنٹ تھی. ہمارے یہاں پہ گلوبل فنڈ کے علاوہ وقت کی کمی. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. تھینک یو. اسی پہ ناظرین ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.